اگر کوئی امام نمازی سے ناراض ہو تو کیا اس کی نماز امام کے پیچھے ہو جائے گی؟ جی درست ہے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ امام خائن ہے جب وہ اپنے لیے دعا کرنے لگے اور اپنے مقتدیوں کو بھول جائے۔ اس سے وہ اجتماعی دعا ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا، اجتماعی دعا کا ذکر نہیں سر، وہ یہ ہے کہ اور وہ اس میں صرف امام مسجد کا ذکر نہیں ہے، وہ بیسیکلی کسی قوم کی امامت، یعنی کوئی قوم کا سردار ہے، لیڈر ہے۔ ایون جب میں بھی اب ایک دعوت لے کے چل رہا ہوں تو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میں بھی خائن ہوں کہ اگر میں اکیلا اپنے لیے دعا کروں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے نہ کروں تو خائن ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اس کے تحت آپ نے دعا کرنی ہے۔ باقی رہ گیا امام ناراض ہے اور مقتدی پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا امام سے وہ راضی نہیں ہے، تو وہ جو راضی یا نہ راضی ہونے کا تعلق اپنے آپ کا ایک دلی ایک معاملہ ہے۔ وہ تو مولا علی بھی 6 مہینے تک ناراض رہے ہیں، لیکن نماز تو حضرت ابوبکر کے پیچھے ہی آگے پڑھتے تھے نا۔ مسجد نبی میں آپ نے کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائی ہے، اور نہ حضرت معاویہ کی طرح کوئی جتھا بنا کے خلیفہ راشد کے خلاف لڑائی کی ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اگر حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی ہے تو وہ واجب القتل ہیں، تو حضرت علی نے بھی تو حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، بیعت نہ کرنے سے واجب القتل کوئی نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کسی ایک خلیفہ پہ امت متفق ہو اور کوئی شخص اس کے مقابلے پہ اپنی بیعت لینا شروع کر دے یا وہ امت کی جمعیت کو توڑے پارٹی اور جتھا بنا کے، تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے، جو سورہ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے قتال کرو یہاں تک کہ وہ اطاعت میں واپس آئے۔ تو حضرت علی نے اگر 6 مہینے، بخاری مسلم میں آتا ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو لیکن کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی فوج بنائی ہو، جتھا بنایا ہو۔ الٹا جب ابو سفیان ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی یہ ایک کمزور قبیلے کا بندہ ہم پہ حاکم بن گیا تو ہم بنو ہاشم میں سے آپ کو خلیفہ چنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تو جب مسلمان تھا، جب کافر تھا، اس وقت بھی اسلام کا دشمن ہو رہا، مسلمان ہو کے بھی اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ لیکن بعد میں بیعت کی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا۔ اما عائشہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ سیدہ فاطمہ جب فوت ہو گئی حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، تو پیغام بھیجا ابوبکر کو کہ آپ میرے پاس آئیں، اور کہا کہ اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا۔ حضرت عائشہ نے اس کی تشریح کی کہ حضرت علی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عمر کو ساتھ لے کے آئیں حضرت ابوبکر، ظاہر ان کی مزاج میں ایک تیزی تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو جانے سے روکا، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں سے کوئی ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کریں، یعنی کوئی گریلا جنگ کر کے مجھے مروا نہ دیں۔ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا کہ آپ خلیفہ مار کے تو خود قبضہ کر لیں خلافت پہ۔ یہ آج والا سلسلہ تو نہیں تھا، آپ جتنے بھی پارٹیوں کے وزیر اعظم مار دیں وہ ایک اور بندے کو پارٹی میں سے وزیر اعظم بنا لیں گے، کیونکہ اب پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے، اس وقت بندوں کی حکومت ہوتی تھی۔ حضرت علی نے پہلی بات حضرت ابوبکر سے یہ کی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے جو اس امر خلافت میں آپ کو فضیلت دی ہے، ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے، البتہ اہل بیت رسول ہونے کے ناطے کیا ہمارا یہ حق نہیں تھا کہ آپ ہمیں اس مشورے میں شامل کرتے؟ اس پہ حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا، اور جب رونا شروع کر دیا تو حضرت علی، اب ایک بندہ جب روتا ہے کسی بات کے اوپر تو یعنی وہ اپنی اس ایشو کو یعنی مان رہا ہے کہ کسی درجے میں کوئی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، تو پھر حضرت علی نے کہا بس اب میں اوپنلی آپ کی بیعت کروں گا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ باہر جا کے بتاؤ میں نے بیعت کر لی ہے، یہ تکبر ہوتا نا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد پہلے حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور حضرت علی کی تعریف کی اور بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی۔ پھر حضرت علی ممبر پہ چڑھے اور حضرت ابوبکر کی تعریف کی اور بیعت کا اعلان کیا، اور یوں سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ حضرت علی ظاہر ایک اسٹرینتھ تھی، حضرت علی کی بیعت ایک بندے کی بیعت تو نہیں تھی نا، پورے بنو ہاشم نے نہیں کی تھی، وہ بنو ہاشم کے وہ لیڈر تھے، انصاری صحابہ سارے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، وہ سارے حضرت علی کے ساتھی تھے۔ حضرت زبیر، یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کا تو نام ویسے آتا ہے نا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، بیسیکلی وہ پورے جو جتنے لوگ ان کے ساتھی تھے نا وہ سب نے بیعت نہیں کی تھی، لیکن پھر بعد میں وہ اطاعت امیر کے تحت اس کو اختیار کر لیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر ہیں، لیکن حضرت علی کا سٹیٹس دیکھیں کہ خلیفہ کے پاس خود نہیں گئے بلکہ کہے کہ تم مجھے آ کے ملو، اور حضرت ابوبکر بھی چلے گئے ہیں، ان کی بھی للہیت دیکھیں۔
اس لیے چلے گئے کہ وہ حضرت علی کو ایک عام انسان یا اپنا دوست نہیں سمجھتے تھے، وہ حضرت علی کو حضور کا اہل البیت سمجھتے تھے ان کو. اور بخاری میں حدیث ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت حسن اور حسین کے چیپٹر میں لیا ہے تاکہ کسی کو وہم نہ آئے کہ اس اہل بیت سے مراد کوئی اور ہے، حضور کے اپنے خاندان کے لوگ جنہیں ہم پنج تن پاک بھی کہتے ہیں حدیث قصہ کی وجہ سے، حضرت فاطمہ، حسن و حسین اور مولا علی اور نبی الاسلام علیہم السلام اجمعین. تو یہ یعنی معاملات میں ساتھ ساتھ پیرلل میں چیزیں ڈسکس کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس حوالے سے کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے. تو نمازیں تو پڑھتے رہے نا حضرت ابوبکر کے پیچھے، تو اگر ناراضگی بھی ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اس سے بڑی بات عقائد کا بھی اختلاف ہو، لڑائی تک نوبت آ جائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس آئے جب وہ معصور تھے اپنے گھر میں، اور کہا کہ امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد میں ایک فتنہ پرور امام کا اور باغی کا قبضہ ہے، کیا ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں؟ ہمیں تو خطرہ ہے ہم گناہ گار ہی نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. اب جس کو ایک بندہ کہہ رہا ہے فتنہ پرور، تو ظاہر ہے اس سے ناراض ہی ہے نا. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے ان سے الگ رہو. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. یعنی امام بخاری نے حضرت عثمان کے فتوے سے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر امام بدعتی اور باغی بھی ہو اور حضرت عثمان کا دشمن بھی، اور وہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کے تحت اس میں الفاظ ہیں کہ دین میں بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا، وہ بدعتی بھی ہے امام، تب بھی کہا نماز پیچھے پڑھ لو کیونکہ حضرت عثمان سے. اب حضرت عثمان کو دین سکھانا ہے آ کے اہل حدیث علماء نے یا امام کعبہ نے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اور امام بخاری اس سے رزلٹ بھی نکال رہے ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نماز میں، اور صرف یہ نہیں ہے، بریلوی بھی کہتے ہیں کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی.